ہو جاتی ہوں. یہ ہمارے یہاں پہ ایک MCR میں ایک بچہ ہے ساجد, تو وہ جب ٹائٹل آن ایئر ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح بول جاتا ہے ٹائٹل چیٹ, تو میں اس کی کاپی کر رہی تھی. اچھا جی, ہم بریک کے بعد آ چکے ہیں آپ کے ساتھ, اور ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ اب رہے گا 11 بجے تک, اور پروفیسر ڈاکٹر اے سمد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ اچھے ہیں, خوش ہیں. اچھے ہیں, خوش ہیں. آج آپ نے پھر ایک بہت خوبصورت سا لائم گرین کلر پہنا ہوا ہے, ماشاءاللہ سے, اور اچھے لگ رہے ہیں آپ. بہت اچھا, تھینک یو. آج آپ نے, آج میں نے بھی گرین پہنا, کیا کمبینیشن ہے, زبردست. اوکے جی, ڈاکٹر صاحب طبیعت ٹھیک ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, بہت اچھا. کل آپ کی کلاسز کیسی رہی؟ بہت بہترین رہی. اچھا, کل کافی کلاسز تھے, اور جو ہمارے فری لیکچر ہوتے ہیں وہ بھی تھرسڈے کو ہوتے ہیں, اور بہت مزہ آتے ہیں. لوگ بیٹھے بیٹھے بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اصل میں الفاظ میں ایسی طاقت ہوتے ہیں انسان کی کہ آپ ایک تھوڑی دیر میں کسی کو رلا سکتے ہیں اور تھوڑی دیر میں کسی کو ہنسا سکتے ہیں. تو الفاظ کو ایسا استعمال کیا جائے, ایسا اٹیون کیا جائے, لوگوں کے ذہن میں ایسا پروگرام کیا جائے جو کہ وہ بہت خوش ہو کے اور بہت مطمئن ہو کے جائیں. تو الحمدللہ جب بھی کوئی آتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر کے جاتے ہیں. تھرسڈے کو تو آج ہمارے کون سے ٹاپک پہ بات کریں گے؟ آج آپ کی پسندیدہ کوئی ٹاپک؟ آج ہم ٹاپک تو ہمارا آج ہے بھائی لوگ. آپ مجھے بھائی لوگ بن کے دکھائے, کیسے بنیں گے آپ بھائی لوگ؟ ٹھیک ہے, میں کر کے ایکشن, کیمرہ لائٹ, کیمرہ ایکشن. میں پنجابی کے پاکستانی میں اردو بھائی لوگ. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج میں جو یہاں موجود ہوں, میں اس سب کو کر کے دکھاؤں گا کہ میں کون ہوں, اور یہ سب میرے قبضے میں ہے, یہ میرے ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا ہے مجھ سے. ایکسلنٹ, زبردست, اوہ گاڈ. تو جناب راشد چودھری اکرام پنسوتا صاحب اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک نظر آ گیا بھائی لوگ میں. اور فیصل بخاری صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر اے سمد مسافر ہیں, ان کو ضرور بھائی لوگ میں کوئی اچھا سا مزیدار سا زبردست سا کیریکٹر جو ہے وہ دیا جائے. اوکے, تو جناب ہر انسان میں جو ہے وہ ایک بھائی ہوتا ہے. صحیح بات, ہر انسان میں بھائی ہوتا ہے. اور پھر پاکستان اور انڈیا میں تو سب سے زیادہ انسان میں ہوتے ہیں وہی چیزیں, کیونکہ آپ کو اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان جیسا بھی ہو سیکھ لیتے ہیں, ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. صحیح بات ہے, سب کچھ سیکھ لیتے ہیں. پھر میں نے ایسے لائف گزاری ہے کہ میں نے لائف اب سفر میں گزاری ہے. مسافر جو ہے یہ میرا لقب میں نے نہیں رکھا ہے, یہ لوگوں نے مجھے دیے ہیں. مسافر ہوں یارو. اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے, ایسے حالات دیکھے میں نے کہ کوئی بڑے وہ ایکٹنگ وہ کرنی پڑتی ہے. سارا کچھ انسان سیکھتا ہے, دنیا سے سیکھتا ہے انسان. پھر میں ایکٹنگ پہ پڑھا, باڈی لینگویج کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, چہرے کے ایکسپریشنز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. میں ٹوٹلی طور پہ کسی کو کاپی کر سکتا ہوں. وہی شخص ہوں گے جو بولنے کا اور موومنٹس جتنے بھی ہیں ان کے, میں وہی کاپی کرتا ہوں. صحیح. اور میں کسی کو کبھی غصہ نہیں کرتا ہوں, لیکن اس کی کاپی کرتا ہوں, ان کو پھر بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کرتے ہیں, اور آج کے بعد آپ یہ چیزیں نہیں کرنا اور اس طرح سلوک کریں. تو اس لیے میں لوگوں کی لائف میں چینج لے آتا ہوں. اوکے, گریٹ, زبردست. ڈاکٹر صاحب سے کل جو ہے نا, آپ ڈاکٹر صاحب کل آپ نے امیتابھ بچن کی ہمیں ایکٹنگ کر کے دکھانی ہے. بالکل آپ کی جو بیڈ ہے نا اس کا سٹائل بھی امیتابھ بچن سے ملتا ہے, اور آپ جو ہے وہ ہمیں, ٹھیک ہے جی. آج جو یہ ایسے ہی ہم نے ایک تھوڑا سا ہلہ گلا کرنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا, ہماری ایک کالر ہیں مسز نعیم,
تو انہوں نے ہمیں کال کیا تھا صبح اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب جب آئیں گے اس وقت میری کال نہیں ملتی، تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا جو ہے وہ لیمو پانی آج کل وہ پی رہی ہیں اور ان کو کچھ کڈنی کا بھی پرابلم ہے، ٹیسٹ وغیرہ ان کے چل رہے ہیں، علاج چل رہا ہے، تو لیمو پانی پینے سے ان کا گلا بند ہو جاتا ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھ کے بتائیے گا کہ میں کیا کروں کہ وہ گلا جو ہے میرے بالکل بند ہو جاتا ہے اور وہ پینا بھی ضروری ہے۔ لیمو پانی ضروری ہے، بالکل لیمو تو بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر وہ لیمو کو تھوڑے سے چینج کرے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک کبھی کبھی نفسیاتی بھی ہو جاتا ہے یا لیمو سے کبھی الرجی بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں سے انسان کو حساسیت ہوتی ہے، تو اگر اس کو تھوڑا سا چینج کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی وہ چینی کی تو تھوڑا میں نے ان سے کہا تھا نمک بھی ڈالتی ہیں، چینی بھی ڈالتی ہیں، اچھا پھر بھی ہوتے ہیں، تو یہ پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ الرجی کوئی اس طرح کے حساسیت ہے جو کہ گلے میں ہوتے ہیں۔ میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ ان کو اور ہم دیتے ہیں، دیکھ کے دیکھتے ہیں شاید کوئی فرق پڑے، کہ اگر اس میں لال شربت آپ ڈال لیں، روح افزا، جامع شیریں، یہ اگر آپ ڈال کے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے تھوڑا فلیور اس کا چینج ہو تو یہ آپ نہیں اس طرح کے نہیں ہوگا، کیونکہ جب الرجی ہو تو پھر کبھی کبھی زیادہ وٹامن سی سے ہوتے ہیں، میں زیادہ وٹامن سی جب لیتا ہوں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایسا ہر شخص کو ہوتا ہے۔ وٹامن سی آپ کے جو ایکسٹرا فیٹس ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، جو لوگوں کے وزن نارمل ہے وہ جب پیتے ہیں یا اس کے جو وزن کم ہے وہ لوگ جب لیمو لیتے ہیں ان میں ان کو تھوڑے سے جو ہے نا یا کمر میں تھوڑی سی ہلکی درد یا تھوڑی سی کمزوری کندھوں کی تھوڑی سی یہ ہو سکتا ہے ان کو، تو ایسے لوگوں کو احتیاط سے لینی چاہیے زیادہ تر۔ وٹامن سی جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بجائے اگر یہ لیمن کے بجائے اگر وہ گرین ٹی لے لیں، گرین ٹی میں ہیپیکاکولج کے نام سے ایک مادہ ہے جو کہ گرین ٹی وٹامن سی سے کئی گنا بہتر ہے۔ وہ کس مقصد کے لیے لینا چاہتی ہے، کس مقصد کے لیے؟ تو مقصد کوئی نہ کوئی اس کا ضرور ہوگا ایسا کہ شہد کے ساتھ ملا کر میں بھی اس کو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے شاید وزن اس کے زیادہ ہوں گے، یا لیمن کے بہت ساری خوبیاں ہوتی ہے، کسی اور مقصد کے لیے لے رہے ہوں گے۔ پانی ان کو زیادہ پینے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ پانی جو ہے سادہ پانی شاید نہ پی سکتی ہوں، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لیمو پانی، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ویسے بھی لیمو پانی بہت اچھا ہوتا ہے۔ گرین ٹی بہترین ہے، کڈنی میں پرابلم ہے، گرین ٹی بہترین ہے، وہ وٹامن سی کی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر وٹامن سی آپ کو بہت سی چیزوں میں ملتے ہیں، وٹامن سی آپ کو مثلا ٹماٹر میں آپ کو وٹامن سی ملتے ہیں، آپ کو کینو میں ملتے ہیں، آپ کو جو ہے نا اورنج میں ملتے ہیں، ہر چیز میں، کوئی پیاز میں ملتا ہے، گریپ فروٹ میں ملتے ہیں، جو دوسرا مرچ ہے اس میں ملتے ہیں، وٹامن سی ہر چیز میں موجود ہے۔ اگر ہم سبزی اور پھل لیتے ہیں تو اس میں سب میں وٹامن سی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، بہت سے ایسڈس ہوتے ہیں، وٹامن سی ہوتی ہے، کہ گرین ٹی تو پوری ہو جائے گی، ضرورت نہیں ہے پھر ڈائریکٹلی لیمن لینے کی۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جی آپ اگر ہو سکتا ہے آپ کو جواب آپ کا مل گیا ہو، ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی علی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ جی علی، کیا پوچھیں گے؟ اچھا، میرا تعلق اصل میں گلگت سے ہے۔ گلگت سے، اوکے۔ میں یہاں پہ کراچی میں، تو ہمارے ایریا میں زیادہ تر یہ کڈنی میں اسٹون وغیرہ کا بہت مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا۔ اور ہر تیسرے بندے کو یہ کڈنی اسٹون وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو شہر میں وہ کلینک وغیرہ شہر میں ہوتا تو گاؤں میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی وہاں کہ شہر تک پہنچ جائے بندہ آرام سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی کا کورس کراتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ یہ کورس کر کے بندہ ایسی جگہ میں جا کے لوگوں کا علاج کر سکتا ہے جو سمدہ ہیلنگ سے، بالکل کڈنی کا اسٹون ریموو کر سکے، بالکل، یا کڈنی میں جو پین ہوتا ہے اس کو ہم دور کر سکے، لوگوں کا علاج کر سکے۔ جی صحیح، بالکل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی میرا آواز آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں آواز آ رہے ہیں۔ کالر چلے گئے؟ ہاں جی کالر چلے گئے، آپ بتائیے۔ جی
بیسیکلی جو ہے ایسے ایریاز میں ہماری اسٹوڈنٹس ہے پہلے سے موجود ہے جو کہ اس پہ اپنے کلینکس میں کام کرتے ہیں اور بڑے کامیابی سے علاج کرتے ہیں. تو کڈنی سٹونز جو ہے وہ واقعی ریموو ہوتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی سے, لیکن اس کا احتیاط کرنی چاہیے. پہلا اگر یہ ہے کہ کوئی سرجری ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس سے پہلے سمدھا ہیلنگ سے علاج کریں. اگر ایک چانس ہے بہترین کہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے اگر ریموو ہوتا ہے آپریشن سے پہلے تو یہ بہت بہترین ہے, بہت اچھا ہے. تو جو دوسرا ایسے ایریاز ہے ہمارے مقصد پاکستان میں بہت سے ایسے ایریاز ہے جہاں پر ڈاکٹر کا ہونا کم ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی سے بہت سستا بھی ہے, علاج بھی اچھی طریقے سے ہوتا ہے, نیچرل بھی ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. تو سائیڈ ایفیکٹ تو ہر دوائی کے لازمی سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہے, لیکن ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی قسم کے, ایک ذریعے کے برابر بھی نہیں. تو یہ بہت اچھا ہے اور بہت کرونک ڈیزیز کا علاج ہوتے ہیں. آپ اپنا کلینک آپ سیکھیں, آپ اپنا کلینک آپ گلگت میں بنا سکتے ہیں اور آپ باقاعدہ علاج کر سکتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس ایک تھراپی نہیں ہے, الٹرنیٹیو میڈیسن سے کئی ایسی تھراپیز ہے جو آپ ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں سیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا ہیلر بن سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب چائے, جی چائے چاہیے کون سی جناب؟ لپٹن عمدہ ہے, لپٹن. اچھا جی چلیں جی, ڈاکٹر صاحب کو ہم چائے پلاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آج کا کیا ٹاپک ہے؟ آج کے ٹاپک جو ہے ذیل سائنسز کے جو کل رہ گئے تھے وہی چیزیں ہیں. کل ہم نے بات کر رہے تھے سمدھا ہیلنگ انرجی پہ, اس کی لیولز پہ, اور ہم بات کر وہ لیول کو ہر لیول ایک پوری دنیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیولز پہ ہم بات کر رہے تھے اور ایک بات اس پہ کر رہے تھے کہ ایچ ایم ایف کے جو لیولز ہے, ایچ ایم ایف کیا ہے, ہم نے یہ بیان کیے تھے کہ ایچ ایم ایف کیا ہے اور سمدھا کیا ہے. آج ہم اس کے لیولز پہ مزید بات کریں گے. سمدھا لیول 1 سے ہم معمولی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, تھینک یو, اور سمدھا لیول 2 سے ہم نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. جتنے بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں, خوف, بیجا خوف, آنجانا خوف اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں. چینی یہ ہے, تھینک یو. اچھا, تو بہت سی بیماریوں کا علاج اس میں ممکن ہے. پہلے لیول میں, دوسرے لیول میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج. تو نفسیاتی بیماریاں جتنی بھی ہے, خوف ہے, بیجا خوف, انجانا خوف, ٹینشن, ڈپریشن, آج کل سٹریس اور ایسے بیجا ٹینشن جو لوگوں کو ہوتا ہے, بے چینی جسے کہتے ہیں, یہ بڑے مقصد آج کل ہوئی ہے کیونکہ دنیا مشینی مصنوعی ہے, بہت بیزی رہتا ہے انسان, کمپیوٹر کی طرح بن گئے, ایک مشین کے پرزے کی طرح بن گئے انسان, بہت پریشان ہے. اگر آپ کام نہ بھی کرتا ہے تو بھی پریشانی ہوتا ہے, کام کرتا ہے تو بھی پریشانی ہوتا ہے, انسان سٹریس میں آ جاتا ہے, ٹینشن ڈپریشن میں آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو کوئی ایسا نیچرل طریقے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ دوائی سے بھی بیزار ہو گئے ہیں اور دوائی لینے سے بھی لوگ اسے عادی ہو جاتا ہے. پھر ایسا آپ دوائی لیں گے نیند کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے عادی ہو جائیں گے, پھر ہر روز آپ کو لینی پڑتی ہے. تو سمدھا ہیلنگ ایسے ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہے. لیول 2 سے آپ اپنے جتنے بھی نفسیاتی بیماریوں کا ہے, نفسیاتی الجھن ہے, علاج ہوتے ہیں اس میں. ٹینشن, ڈپریشن, بلکہ کرونک ڈپریشن کا علاج ہے سمدھا 2 میں. اور سمدھا 3 میں ہم اس بیماریوں کا لیکوڈز میں کر کے انرجائز کر کے لیکوڈز کو, اور انوائرمنٹل جو ہوتی ہے جیسے نیگیٹیوٹی, آپ نے ایک دن بات کی تھی کہ کیا یہ ایسا چیز ہوتی ہے جس طرح نیگیٹیوٹی ہے. بالکل نیگیٹیوٹی ہوتی ہے جس طرح جن بوت کے ہے یا نظری بد ہے, جادو ہے. لیول 3 سے ایسا نیگیٹیو بری چیزوں کا آپ بگا سکتے ہیں, چڑیلوں کو بگا سکتے ہیں. بھاگ گئی. اچھا, جب بھی چڑیلے کا بات آ جاتے ہیں یہ لیڈیز ہنستے کیوں ہیں؟ کیونکہ لیڈیز بھی تو عادی تو ہوتی ہے نا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی میں چڑیل کی بات کرتا ہوں تو لیڈیز جہاں پر ہوتے ہیں وہ ہنس پڑتے ہیں, ہے نا ساری. اب دیکھیں نا,
अब पता नहीं वो क्या देखता है अपने आप में। तो ये हकीकत में नेगेटिविटी का हम दूर कर सकते हैं। अगर इस चीज़ें ना भी हो, नफ्सियाती हमारी ये होते हैं कि नेगेटिव ख्यालात जब होते हैं इंसान, नेगेटिव ख्यालात आपकी ज़िंदगी को ऐसा बना देते हैं जैसे कि जीन भूत और जादू की तरह इंसान की ज़िंदगी को घेर लेते हैं। एक नेगेटिविटी का एक होल बन जाते हैं हमारे इर्द गिर्द, जिसमें हम रहते हैं, खुश नहीं है, फ्रेश नहीं है, तरोताज़ा नहीं है, सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत बुरी हालत है, और जो है ना हमें हर जगह पे जाते हुए परेशानियां साथ ले जाते हैं। उसका वजह ये होते हैं कि हमारे जो अंदर के नेगेटिव पावर्स हैं वो बाहर आते हैं, हमारे खोल बनता है, वो एक खोल बन जाते हैं। तो समदा थर्ड के ज़रिए हम नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अपने बिजनेस के प्लेस में या घर में हो, कहीं पे भी हो, हम नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समदा फोर्थ में है, समदा फोर्थ में हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। दूर से जहाँ पर भी कोई शख्स हो हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस एनर्जी हम सेंड करते हैं, और कोई शख्स जहाँ पर भी हो, हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं भी हैं, हम उसको फील करा सकते हैं एनर्जी को, और उनकी ट्रीटमेंट होती है बाकायदा सही तरीके से। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है इस ये जो भी हमें डॉक्टर साहब हील साइंसेस के बारे में बता रहे हैं और समदा हीलिंग के बारे में बता रहे हैं, वो ये कि आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास, और ये ना आपसे कोई ले सकता है ना कोई आपसे छीन सकता है, हमेशा ताहयात आपके साथ। डॉक्टर साहब, आप हमारी हुकूमत को क्यों नहीं क्लासेस देते? अब हमारी गवर्नमेंट को भी क्लासेस दे ताकि वो अपना इलाज खुद कर सके। बिल्कुल, हम लगी हुई है, इंशाल्लाह दे देंगे हम, लेकिन वो तो इतना माशाल्लाह अच्छे ट्रीटमेंट कर रही हैं लोगों की। तो लोगों को पागल बना ट्रीटमेंट का, वो तो मजीद उनको खराब कर रहे हैं। इतना अच्छे हीलिंग कर रहे हैं अपने आप का। तो हम बात ये होती है कि उन्हें चाहिए कि ऐसे शोबों को नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, पीलिंग कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि ऐसे शोबों को जो कि हमारी ज़रूरत है, हर इंसान को बिहेवियर को चेंज करने के कुछ ऐसे टेक्निक्स जो हील साइंसेस में होते हैं, कुछ ऐसे साइंस को कुछ उन्होंने करनी चाहिए, इस पे उन्होंने फोकस करनी चाहिए, ताकि ऐसे हमारे हर शहर में, हर जगह पे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जो कि इंसान को ये बताएं कि आप वो ताकत हैं, आप डिपेंड ना करें यूरोप, अमेरिका, किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करें। आप, अल्लाह ताला ने आपको सारी ताकतें दी हुई हैं, आप उसको अप्लाई करें, थोड़ी सी कोशिश करें, अनसीन पावर्स पे, जो इनविजिबल पावर्स है उस पे यकीन रखो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब एक कॉलर भी साथ में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबाहत, मैं सदफ बात कर रही हूँ कराची से। जी सदफ, कैसी हैं आप? कैसी हैं सबाहत, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है सबाहत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। प्लीज पूछें। जी पूछें। डॉक्टर साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि मेरे एक कज़न हैं जो नशे के आदी हैं ना, बाकायदा ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने काफ़ी मरतबा कोशिश की कि उस नशे से जो है निजात उन्हें मिल जाए, मगर वो कामयाब ही नहीं होते हैं ना, और फिर अपनी दोबारा वही पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं। कुछ अर्सा तो छोड़ देते हैं मगर फिर पुरानी अपनी रूटीन पर आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस बीमारी से निजात मिल जाए। क्या समदा हीलिंग एनर्जी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, बता दें आप मुझे। जी मैं बताता हूँ आपको जी। समदा हीलिंग एनर्जी में जो है इसका इलाज है, जितने भी यानी कोई भी नशीली चीज़ें, तंबाकू नोशी है, समदा हीलिंग में है और HMF दोनों में है, हम अपने नापसंदीदा आदात को 100% छोड़ सकते हैं। आप आए हैं मेरे पास आए, इंशाल्लाह इसका बिल्कुल हल है, 100% है। बल्कि अगर आप खुद सीखेंगे समदा हीलिंग और HMF को, आप खुद छुड़वा सकते हैं आदात को। अगर वो नहीं आते हैं, मसलन वो
اس کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ لوگ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ صحیح ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے یہ چیز, تو آپ خود چھڑوا سکتے ہیں, ان کو بتا سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ کی زندگی کو خراب کرتے ہیں, آپ کی صحت کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا, جو جان لیوا چیزیں اس کو کیوں آپ لیں گے. تو جب آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بتائیں گے ان کو, آہستہ آہستہ وہ عادی تیار ہو جائیں گے اپنے علاج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ شکریہ. بالکل, آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ, اور 100% اس کا حل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. تھینک یو صدف, کال کرنے کا شکریہ بہت بہت. اچھا جی, رائٹ. اچھا, تو ہم آپ بتا رہے تھے کہ اپنی نیگیٹو فورسز کو ہم کس طریقے سے پازیٹیو کر سکتے ہیں یا ان کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں. اوکے جی, نیگیٹو پاورز کو انسان 99% ایک ریسرچ کے مطابق نیگیٹو سوچتے ہیں. اگر ان میں کوئی 1000 خوبیاں ہیں تو اگر 100 برائیں ہیں تو 100 برائے پہ ان کا فوکس زیادہ ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کی خوبیوں پہ, اپنی خوبیوں پہ یا کسی کی خوبیوں پہ فوکس کریں. تو چھوٹی چھوٹی خامیاں اگر کسی میں دیکھ لیتا ہے, اس سب سے زیادہ اس پہ فوکس ہوتا ہے, ان کی خوبیوں پہ نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک اچھا گھرانہ, ایک اچھے فیملی, ایک اچھے ماحول یا ایک اچھے جو ہے نا محلہ, ایک اچھے شہر, ایک اچھے شہری ہم نہیں بنتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی طاقتوں کو نہیں سمجھتے, ہم اپنے جو اللہ نے دی ہوئے اس پہ بھروسہ نہیں ہے ہمیں. تو انسان کو جو ہے نا وہ نیگیٹو فورسز گھیر لیتے ہیں اور ان کو فوکس ہمیشہ برائی پہ ہوتے ہیں. تو جب انسان کے برائی پہ فوکس ہوتی ہیں, اس کے ارد گرد ماحول جو ہے واقعی نیگیٹو بنتے ہیں, اور اس نیگیٹیوٹی سے اس کے خود کی زندگی پہ نہیں, دوسروں کی زندگی پہ بھی برے اثرات ہوتے ہیں. تو سمدھا 3rd میں ہم 100% اس کے علاج ہوتی ہیں, اور سمدھا 4th میں ہم نے کہا کہ ڈسٹنس ہیلنگ ہے, اور سمدھا 5th میں جو ہے ریل انرجی سینٹر جسے کہتے ہیں باڈی کے اندر ہوتی ہے. انرجی سینٹر سے جو مین ہے, ایک تو انرجی سینٹر جو ہے 100 ٹریلین انرجی سینٹرز ہے ایک باڈی میں. 100 ٹریلین خلیے ہے ایک ایوریج باڈی کا. جس طرح آپ کے وجود ہے, آپ کے 100 ٹریلین سیلز ہے آپ کے وجود کا سیلز, یعنی ہم 100 ٹریلین نظاموں سے بنے ہوئے ہماری باڈی, 100 ٹریلین نظام. یہ 100 ٹریلین انرجی سینٹرز کہتے ہیں اسے. لیکن جو بڑی انرجی سینٹرز ہے جسے اسمال انرجی سینٹرز کہتے ہیں, وہ تو 100 ٹریلین ہے. اور سنگل انرجی سینٹرز ہے وہ ہے 72, اور ایک ڈبل انرجی سینٹرز ہے وہ ہے 12, اور 2 انرجی سینٹرز جو ہے وہ ہے گریٹ انرجی سینٹرز کہتے ہیں, جو کہ دماغ کے درمیانی حصے میں ہوتے ہیں اور ریڑھ کے ہڈی کے آخری موری میں ہوتے ہیں, جسے یوگا میں کنڈالینی شکتی کہتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے سینٹرل میں اس کو آپسو کہتے ہیں. یہ بہت پرانے زمانے کے زبان ہے. اس پاورز کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تھرو سمدھا 5th. اور پھر کرونک ڈیزیز کا, جو ایسے ڈیزیز جو نہیں ہوتے, کینسر جیسے بیماریاں, بہت سے کرونک ڈیزیز کا علاج ہوتے ہیں, یا اپنا علاج کرتے ہیں ہم یا ادرس کے کرتے ہیں. ہم اس انرجی سینٹرز کو نہیں جانتے, اس کی وجہ سے دنیا اس طرف اتنا نہیں آتے, کیونکہ ہم اپنے خیالات کے بارے میں بھی تو نہیں پتہ. ہم جو چیزیں 5 سینس پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, جو ہم نے چیک لی ہے, دیکھ لی ہے, سن لی ہے, سونگ لی ہے, ٹچ کر لی ہے, 5 سینس پہ جو چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتی, جو نظر نہیں, جو اصل میں ہمارے یہ 5 سینس کو یوز کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کالر بھی ساتھ ہیں آج کے ہمارے لاسٹ کالر جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ سندس بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں صباحت آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں سندس؟ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں, آپ دن بہ دن نکھرتی جا رہی ہیں. دن بہ دن کیا وجہ ہے؟ دن بہ دن نکھرتی جا رہی ہیں. جو ہے ٹائی آج بہت سوٹ کر رہی ہے ان پر.
डॉक्टर साहब की टाई बहुत सूट करी है जी। ओके, आप मुझे लगता है बहुत गौर से देखती हैं प्रोग्राम, है ना? मैं तो आप दोनों को गौर से देखती हूँ क्योंकि आप दोनों का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुंदर, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। जी बताएं सुंदर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी आंखों के ऊपर जो है गिठली नुमा दाना बन गया है, बहुत सख्त हो गया। मैं एक बार ऑपरेशन भी करवा चुकी हूँ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या समदा हीलिंग एनर्जी में इसका कोई इलाज है? आंखों के ऊपर क्या जी, बहुत सख्त दाना यानी कि दर्द भी नहीं होता इसमें लेकिन दाना सा बना हुआ है। जी 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 जी, तो मैं ऑपरेशन भी करवा चुकी हूँ उसका। जी बिल्कुल, ऑपरेशन भी हो चुका है, फिर भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। दोबारा उसी जगह पे वो दोबारा हुआ। यानी कि मेडिकल में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इलाज अभी तक मुझे मिला है और अभी तक जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही, तो ठीक है, आप समदा से बिल्कुल कर सकते हैं। समदा से जो ट्यूमर्स होती है, इस तरह प्रॉब्लम्स होती है चेहरे में कि जो भी प्रॉब्लम्स है ये ठीक होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। असल में जो है बात ये है कि जिल्द का जो दुनिया है, जो स्किन का दुनिया है, ये अलग सा एक दुनिया है। ये एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस जो एक लेयर्स हैं इसके स्किन की तकरीबन 2000 डिजीज़ होती है। तो 2000 डिजीज़ में से बहुत से डिजीज़ पे हर इंसान मुब्तला होता है, लेकिन कुछ पे नज़र आता है, कुछ पे नहीं आते। तो समदा हीलिंग एनर्जी आपकी उस जगह पे असर करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर ऐसा कोई नाकिस एनर्जीज, नाकिस पावर्स है, उसको रिमूव करते हैं। तो बिल्कुल 100% होते हैं इसका इलाज, और आप तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। बल्कि चेहरे के बहुत से प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, पुरकशिश करने के लिए, और चेहरे के कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक होते हैं समदा हीलिंग एनर्जी से। राइट जी, ठीक है जी, वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का। हम लेते हैं इजाज़त आपसे और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है, अगर हालात ने इजाज़त दी तो। डॉक्टर साहब जी, कल जो है वो आप हमें अमिताभ बच्चन बन के दिखाएंगे? कल मैं कॉपी करके अमिताभ बच्चन बिल्कुल कॉपी करके, पैरोडी करके 100% दिखा रहे हैं। 100% आप किसी का मुझे कहते हैं कि इसको कॉपी कर लो, मैं 100% कर लेता हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। 100% एज इट इज वही। क्या असल में जो एक्टिंग का एक दुनिया है, हर कोई एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिंग भी इंसान के अंदर एक ताकत है कि वो हर कोई कर सकता है। यानी एक नॉलेज है, एक वो एक हम जब उस एनर्जी को, उस ताकत को जगाते हैं तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुमकिन नहीं है दुनिया में। हर काम मुमकिन है। बिल्कुल सही। और एक्टिंग तो है ही एक जुनून और एक पागलपन। जो लोग पागल हैं वही एक्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम हैं। नहीं, बड़ी होती है। देखिए, ये इतना बड़ा रोल अदा करते हैं माशरे को, माशरे में जितने भी चेंजेस लाते हैं वो तमाम के तमाम तकरीबन 80% मीडिया का रोल होते हैं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिव चेंजेस हम लेकर आए इसमें। मीडिया का ये बड़ा कोशिश होनी चाहिए। राइट जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे बहुत मजा आया बातें करके, और हैव अ नाइस डे। और कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है 10:30 बजे से 11 बजे तक। प्रोफेसर डॉक्टर ए समद मुसाफिर हमारे साथ होंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। राइट जी, आपसे भी इजाजत लेते हैं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और देखने का, हमें बर्दाश्त करने का, गवारा करने का। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल भी आप यही सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, यही उम्मीद है आपसे। तो जी, आप इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज, और रब रखा जियो और खुश रहो अपने खर्चे पर।